بدر کے میدان میں جب 313 نکلے تو سب سمجھ رہے تھے یہ محمد کی حفاظت کیسے کریں گے، مگر دنیا والوں تمہیں پتا نہیں تھا محمد کی حفاظت کرنا دنیا دار کا کام نہیں، پروردگار کا کام ہے۔ محمد کی حفاظت تو اللہ نے جب بھی کی تھی جب کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا۔ بولو نہیں کی تھی کیا؟ ارے بولو کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ کی تھی، اور ایسی کی تھی، ایسی کی تھی، ایسی کی تھی کہ ابو طالب کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ آیا تھا مخالفت کا، ایک وقت وہ آیا تھا کہ جب میں اپنے گھر میں محمد کو سلاتا تھا، کون کہتے ہیں؟ نبی کے سگے چچا۔ توجہ کرنا ذرا، کلیجہ منہ کو آئے گا، اور ایسا چچا بھی یار ہو اتنی محبت کرنے والا، کیا محبت کی ابو طالب نے۔ تب ذرا غور کرنا، کہا جب میرے بیٹے علی اپنے بستر پہ سوتے تو رات کو علی کے بستر سے اٹھا کے علی کے بستر پہ محمد کو لٹا دیتا، اور محمد کے بستر پر علی کو لٹا دیتا۔ کس لیے؟ کہا اس لیے تاکہ کوئی محمد کا دشمن اگر میرے بھتیجے محمد پہ حملہ کرے تو بستر پہ علی کو پائے۔ یہ تو محبت تھی ان کی، مگر خدا کی قسم حفاظت کرنے والا خدا تھا۔ بولو بولو، تھا کہ نہیں تھا؟ جب کوئی کلمہ پڑھنے والا نہ تھا اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کی۔ بولو کی کہ نہیں کی؟ حفاظت کا یہ وقت تو ایسا ہے جب ہجرت کر کے گئے، مکہ والوں نے پیچھا کیا، غار ثور میں نبی نے پناہ لی، مکہ کے کافر پیچھے سے تلاش کرتے کرتے گئے، اس کے دروازے پہ پہنچ گئے، اللہ کا حکم تھے، دیکھو مکڑی نے جالا لگا دیا۔ تم یہ ٹینشن نہ لو کہ یار ہم نبی کی شان کی عزت کی حفاظت کریں گے، تیرا کام نہیں ہے حفاظت کرنا، تو عمل کر، تو عمل کر، حفاظت کرنا اللہ کا کام ہے۔ تیرا عمل ہی سب کچھ، سب کی بولتی بند کر دے گا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تیرا اور تیرے عمل سے ہی تو دنیا خوف زدہ ہے۔ برقعے پہ پابندی، حجاب پہ پابندی، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اذان پہ پابندی، اس پہ پابندی، کیوں؟ یہ تیرے عمل سے ہی تو خوف زدہ ہے۔ تو میدان عمل میں آ جا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان کی ساری بولتی بند ہو جائے گی۔ بدر میں جا رہے تھے، کہا کون بچائے گا محمد کو، آج ہزاروں آئے ہیں۔ کون؟ ابو جہل کے سپاہی۔ لیکن اللہ نے مدد کی تو اپنی شایان شان۔ قرآن کہتا ہے جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا جاؤ میرے نبی کی مدد کرو۔ ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اللہ کی مدد آئی، فرشتے آئے، اور جب فرشتے آئے تو لوگوں فرشتوں کا مقابلہ کون کرے؟ گردنیں کٹ رہی تھی، لوگوں حالات ایسے بن گئے کہ مکہ کا ابو جہل جو سب سے بڑا غنڈہ اور دہشت گرد تھا بدر کے میدان میں مارا گیا۔ یہی مارا گیا، یہی مارا گیا، اور ایسے مارا گیا نبی نے جہاں چیتا کاٹ دیا تھا ایک دن پہلے، کہا یہی مارا جائے گا، وہی مارا گیا۔ نبی تو یہ بھی جانتے ہیں کون کہاں مارا جائے گا، ابو لہب کہاں مارا جائے گا نبی کو پتا ہے، ابو جہل کہاں مارا جائے گا نبی کو پتا ہے۔ مسلمانوں اگر واقعی میدان محشر میں مصطفیٰ کو آپ چہرہ دکھانے کے لائق بننا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل کر لو، خدا کی قسم تیری اور اپنے نبی کی حفاظت تیرا پروردگار کر دے گا، بے شک تیرا مولا کر دے گا حفاظت۔ تجھے حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، تجھے عمل کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی آگے بڑھو ذرا سا۔ آج سب سے بڑا جو انگلی اٹھائی جا رہی ہے، کوئی نبی کے کریکٹر پہ انگلی اٹھا رہا، سنیے، کوئی نبی کے کریکٹر پر، کوئی نبی کے کردار پر، کوئی نبی کی لائف پر، کوئی نبی کی زندگی پر، مگر خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے نبی اپنے تو اپنے غیروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے۔ ذرا زور سے بولو یار سبحان اللہ۔ اپنے تو اپنے میرے نبی تو غیروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ شاید آج کے جاہل اگر میرے نبی کی سیرت کو پڑھ لیتے، آج کے کرسی پہ بیٹھے ہوئے گنگے بہرے میرے نبی کی سیرت کو پڑھ لیتے تو آج یہ انگلیاں نہ اٹھاتے بلکہ اٹھتی ہوئی انگلیوں کو کاٹ لیتے، اس لیے کہ میرے نبی ہر حال میں رحمت ہی رحمت ہے۔
ہر حال میں رحمت ہے، خدا کی قسم ہر حال میں میرا نبی رحمت ہے۔ معلوم ہے آپ کو مکہ والوں نے میرے نبی کو کتنا ستایا تھا؟ جلسے میں آنے والوں سنو، کوئی ایسا ظلم چھوڑا نہ تھا جو میرے نبی پہ کیا نہ تھا، زہر میرے نبی کے کھانے میں ملایا تھا۔ یہ وہ باتیں بتا رہا ہوں جو سب لکھی ہوئی ہیں، کوئی قصے کہانی والی بات نہیں۔ میرے نبی کے کھانے میں زہر تک ملایا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ زہر تک ملایا، میرے نبی کے راستے میں کانٹے تک ڈالے۔ مرے ہوئے اونٹ کی اوجڑی میرے نبی نماز پڑھتے جب سجدے میں جاتے تو نبی کی پیٹھ پہ لا کے لاد دیتے۔ کوئی ایسا پتھر نہ تھا جو میرے نبی کو مار کے لہو لہان نہ کیا گیا۔ حد یہ ہوئی، ظلم و ستم اتنا کیا کہ ابو لہب کے بیٹے کے گھر میں میرے نبی کی بیٹی تھی، ظالم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ نبی کی بیٹی کو طلاق دے تاکہ محمد کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ میرے نبی کی بیٹی کو طلاق بھی دلایا گیا ہے۔ اس باپ سے پوچھو جس کی بیٹی کو طلاق ہوتا کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ بتائیے ذرا مجھے، کیا کیا تکلیف نہ دی گئی؟ کون کون سی تکلیف مکہ والوں نے نہ دی؟ پھر میرے نبی کو گھر چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا، نبی ہجرت کر کے مکہ چھوڑے۔ مگر آپ کو معلوم ہے جب میرے نبی پاور میں آئے، مکمل طور سے ظاہری طور پر 10,000 کا لشکر میرے نبی کے ساتھ آیا، اور جب میرے نبی نے کعبہ کو فتح کیا، مکہ کو فتح کیا، فتح کرنے کے بعد میرے نبی نے فتح کا پرچم لہرایا۔ لوگوں ذرا غور کرو، حرم کعبہ پہ مصطفیٰ کا قبضہ، کعبہ پہ مصطفیٰ کا قبضہ، مکہ پہ مصطفیٰ کا قبضہ، 10,000 صحابہ جن کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، لوگوں مکہ پہ قبضہ کر لیا ہے، خانہ کعبہ کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ لوگوں غور کرو، آج میرے نبی کے ساتھ تھوڑے لوگ نہیں، آج 10 سے 12,000 کا لشکر ہے۔ مکہ کے لوگ تھر تھر کانپ رہے تھے، آج محمد بہت پاور میں آئے ہیں، آج محمد بہت طاقت میں ہے، آج محمد عربی سپر پاور بن کے آئے ہیں، آج 10,000 کا لشکر جرار ہے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں بھی ہیں، ان کے ہاتھوں میں تیج بھی ہے، ان کے ہاتھوں میں ڈھالیں بھی ہیں۔ آج یہ ایک ایک پتھر کا بدلہ لے کے رہیں گے، آج ایک ایک گاڑی کا بدلہ لے کے رہیں گے، آج ایک ایک ظلم و ستم کا بدلہ لے کے رہیں گے۔ لوگوں ذرا غور کرو، تاریخ گواہ ہے، میرے نبی نے سارے مکہ کے لوگوں کو حرم کعبہ میں بلانے کی دعوت دی، سارے لوگ حرم کعبہ میں اکٹھا ہوئے۔ لوگوں ذرا غور کرو، حرم کعبہ میں مکہ کے سارے اتیاچاری کھڑے ہیں، میرے نبی کے پتھر مارنے والے بھی حرم کعبہ میں کھڑے ہیں، نبی کو گالی دینے والے بھی حرم کعبہ میں کھڑے ہیں، نبی کے راستے میں کانٹے بچھانے والے بھی حرم کعبہ میں کھڑے ہیں۔ لوگوں ذرا غور کرو، نبی کے کھانے میں زہر ملانے والے بھی حرم کعبہ میں کھڑے ہیں۔ لوگوں ذرا غور کرو، ہجرت کی رات نبی کا مدد کرنے کی غرض سے تلوار لے کے آنے والے بھی حرم کعبہ میں کھڑے ہیں۔ لوگوں ذرا غور کرو، ایسا حال تھا میرے نبی نے فرمایا، مکہ کے لوگوں آج محمد سے کیا امید لے کے آئے ہو؟ آج پتھر مارنے والے بھی ہیں، گالی دینے والے بھی ہیں، گھر چھڑانے والے بھی ہیں۔ لوگوں ذرا نبی کا کردار تو پڑھ لو یار۔